وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 56 سے 60 حصہ 3 اور آج کا نمبر ہے درس کا 2186 اور آج کا موضوع کیا ہم متکبر بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے. کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اللہ. سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 56. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. یا کہنے لگے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہ گیا. او تقولا، یا یہ کہنے لگے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا. او تقولا، یا یہ کہنے لگے حین تر العذاب،
جس وقت وہ عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے میسر ہو واپس لوٹنا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ بلا، بلکہ قد جاءت کا آیاتی، میرے پاس تمہاری آیاتیں آ چکی تھیں، فکذبت بہا، تو تم نے اسے جھٹلا دیا، واستکبرتا، اور تم نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تم منکروں میں سے ہو گئے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، تری الذین کذبوا علی اللہ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ہے۔ اس کے بارے میں سامعین اکرام ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے مفہوم کو دل میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ جو سبق تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 59 کے بارے میں بات کی تھی، بلا قد جاءت کا آیاتی، لیکن تمہارے پاس میرے احکامات آئے، فکذبتا، تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس کے بارے میں میں نے کہا تھا آج کا جو سبق ہے واستکبرتا، اور تم نے تکبر کی روش اختیار کر لی۔ یہ تھوڑا سا یعنی قابل غور ہے، اور بات یہ ہے کہ دین کے ہر اصطلاح کے معنی یا تو ہم نے بدل دیے ہیں یا محدود کر دیے ہیں، تو ان دونوں میں سے ایک بات ہے۔ تکبر بالکل وضاحت سے آ رہا ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں، اس آیات میں وضاحت ہو جاتی ہے۔ حکم آئے آپ اسے نہ مانیں، اسے جھٹلا دیں تو یہ تکبر ہے اور یہ کفر ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، دیکھیں قرآن ایک نصیحت ہے، اور اس میں ہم نے اپنے لیے نصیحت دیکھنی ہے، لینی ہے۔ یہاں پر بلا قد جاءت کا آیاتی، بلکہ تمہارے پاس میری آیات آئیں، احکامات، اور یہ اصل ہے دین کی آیات، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدن، ہدایت سے بھی الفاظ آئے اس کے بارے میں جو آیات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہدایت ہی ہے، یہ اللہ کے احکامات ہی ہیں جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جاتے ہیں۔ یہ ہدایت ہی ہے، جس کو آپ قبول کریں تو آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہدایت ہی ہے، جس سے آپ انکار کریں، جس پہ عمل سے انکار کریں تو آپ دوزخ میں جانے کے یعنی مستحق ہو جاتے ہیں۔ یا ہے نا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، آیت نمبر 60 میں ہم پڑھیں گے۔ تکبر کرنے والوں کا، دیکھیں جہنم ٹھکانہ ہے تکذیب آیات کرنے والوں کا۔ یہ دیکھیں میں آپ سے بات چیت تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان الفاظ کے معنی ہم یعنی اس کے مفہوم کو ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اپنے اوپر فٹ نہیں کرتے۔ یہ 3 جرائم ہیں جن میں ہم لوگ ملوث ہیں، تکذیب آیات میں، تکبر میں، اور انکار میں، ناشکری میں۔ لیکن ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تو بس ایسے علماء سو موجود ہیں جو ہمیں ان تمام کے باوجود جنت کے جانے کے جنت میں داخلے کا ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ مبارک ہو، مبارک ہو، تم جنت میں جاؤ گے اور جنت تمہاری جگہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ دیکھیں بہت ہی ایک میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی غلط فہمیاں ہم میں پھیلا دی گئی ہیں۔ ایک غلط فہمی جو بڑی ہے ہم میں، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
تو زبان سے کہہ دینے سے، دیکھیں کلمہ تو گاندھی جی بھی پڑھتے تھے، وہ جو ہندوؤں کے امام تھے گاندھی، قرآنی آیات بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، تو وہ تو گاندھی کے گاندھی رہے نا۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں ایمان نام ہے دل سے یقین کرنے کا، اور جب دل میں یقین آ جاتا ہے تو پھر عمل میں وہ ضرور آتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے وہ اپنے یقین کے مطابق کرتا ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے طلبگار ہیں، تو قرآن پر تو ہمارا یقین ہے نہیں، اور نہ قرآن ہماری ضرورت ہے۔ یعنی اس طریقے سے تو بھی آپ دیکھیں نا کہ قرآن ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آسان سی میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیں قرآن کی، یا قرآن کو سمجھنے کی، یا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یا ان کے نقش قدم پر چلنے کی، آج کا مسلمان قطعی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اور یہ آیت نمبر 59 جو ہے، یہ تو 3 خراب صفات بیان ہو رہی ہیں، اور مجرموں سے یہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں مضمون کو، سارے مضمون کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پہلے فرما دیا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، آیت نمبر 54 میں۔ دیکھیں قرآن کو، ساری آیات کو آپ ملا کر پڑھیں اور سیاق و سباق سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بہتر ہے۔ اب آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اس سے پہلے تم پہ عذاب آئے۔ یہ دونوں کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میں تو صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آخرت کو یا اللہ کو اپنا مدعی زندگی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے آخرت پر دنیا کے مفادات کو ترجیح دے دی ہے، اور وہ آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ میں تو کافروں سے مخاطب ہوں، اور کافروں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے۔ یہ کافر کون ہیں؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں، یعنی ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہماری ترجیح، آج کے جو برائے نام زبانی دعوے دار ہے، اس کی ترجیح تو دنیا ہے۔ ہماری تو دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے، اور میں اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں ہماری ترجیحات واضح ہیں، اس میں کوئی خاص دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم سب کا مدعا، آج کے مسلمان کا مدعا، جو برائے نام مسلمان ہے، اس کا مدعا یعنی زندگی کا مقصد دنیا ہے۔ جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں، یا ان کا آخرت کی نسبت دنیا مدعا ہے، جو آخرت جن کو بھولی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا، اور جو ان کا کیا کرایا ہے، یعنی جو بظاہر نیک اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ان کا مدعا دنیا ہے، اور انہوں نے آخرت سے عملاً انکار کیا ہوا ہے، تو ان کے تمام نیک اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ بات قابل غور ہے۔ آج مسجدیں نمازیوں سے آباد ہیں، جو بھی نئی آبادی ہوتی ہے لوگ اس میں مسجد بنا لیتے ہیں،
اور پھر نماز کو بھی جاتے ہیں. جمعے کے دن خاص طور پہ سب لوگ حاضری دیتے ہیں. عیدین پہ تو جوتوں کی جگہ میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں کوئی جگہ ہوگی، یعنی جو چھوٹی مسجدیں ہیں تو ان میں جوتوں کی جگہ میں بھی بعض اوقات نماز پڑھ لی جاتی ہے. تو یا وضوگاہ، یعنی بعض جو بڑی وضوگاہیں ہیں اس میں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے نمازی ہیں لیکن ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. دیکھیں میں آج کی بات کر رہا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا. خاص لوگ ہوں گے ان سے میں مخاطب نہیں ہوں. تو ہم تو دیکھیں ہم زبانی مسلم ہیں، زبانی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں دل میں بھی دنیا، نگاہ میں بھی دنیا، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے دل میں بھی اللہ، نگاہ میں بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال میں تو دیکھیں آپ سے مخاطب ہوں. یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 59. اس میں فرد جرم آیت کی جا رہی ہے. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. میرے احکامات آئے، میرا رسول آیا تمہارے پاس، تم نے اس کو جھٹلا دیا. تکذیب رسول کے ہم یعنی مرتکب ہیں. اس بات کو آپ محسوس کریں نا، یعنی رسول کی تعلیمات کو عملی طور پہ ہم نے جھٹلا دیا ہے. دیکھیں رسول ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا ہمیں حقیقت بتاتا ہے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگو، تم دنیا کے لیے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ دنیا تمہارے لیے ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھجوایا. مستند اور مشہور حدیث ہے، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. لیکن ہم نے تو اس کے الٹ سمجھ لیا ہے. آج ہم عملی طور پہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دنیا کے لیے بنایا ہے، لہذا دنیا کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے، اب ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. میں یہاں پر ذرا رک جاتا ہوں، آپ غور کریں اس بات پہ. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا واقعی اللہ آپ کی منزل ہے؟ کیا واقعی اللہ رضا الہی آپ کا نصب العین ہے؟ کیا واقعی عذاب آخرت سے آپ ڈرتے ہیں؟ کیا واقعی آپ جنت کے طالب ہیں حقیقت میں؟ کیا واقعی آپ عذاب قبر سے ڈرتے ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے. آخرت، قبر، جنت، دوزخ، یہ تو میں آپ کو کلیئر بات کہہ رہا ہوں کہ اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہمارا یقین ہے ظاہر پر. ہم ظاہر دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہر دنیا کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. تو اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. واستکبرت کی میں بات کر رہا ہوں، تم نے تکبر کیا. تکبر دیکھیں یہ جتنی جلدی آپ سچ کو قبول کر لیں گے اور اس کو حقیقت سے یعنی اس کو حقیقت سمجھ لیں گے تو پھر اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا آپ. دیکھیں ایک مرض جو ہمیں یعنی جو کسی انسان میں دنیاوی جسمانی امراض کی بات کروں، مثال کے طور پہ آپ کو یعنی کینسر ہے لیکن اس کی ظاہری علامات تو نہیں ہوتی، اندر ہی اندر کینسر پھیلتا رہتا ہے. کوئی آپ کو بتاتا بھی ہے، کوئی ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ ایک ہٹا، مثال کے طور پہ ایک ہٹا کٹا نوجوان ہے تو اس کو ڈاکٹر کسی بھی وجہ سے کہہ دیتا ہے اور وہ حقیقت میں مریض ہے کینسر کا، تو وہ کہ بھئی تمہیں کینسر ہے، تم یہ ٹیسٹ کرا لو اور یہ علاج شروع کروا لو. اب وہ تو ہٹا کٹا ہے، چل پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، صبح جاتا ہے، واک پہ جاتا ہے، آتا ہے سوارے
معمولات زندگی ہیں جو بھی ہیں وہ کر رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ کینسر ابتدائی سٹیج میں ہے، تو ایک جاننے والا، مثال کے طور پہ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی بغیر ٹیسٹوں کے تو پتہ نہیں چلتا، میں مثال دے رہا ہوں بھیا، آپ اس کو سمجھ لیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، جانتا ہے، چہرے سے دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ بھئی اس کو کیا مرض ہے، فرض کر لیں۔ تو اب یہ جو ہے، ایک تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس سے کم عمر ہے، یعنی یہ شخص مثال کے طور پہ 40 سال کا ہے، وہ ڈاکٹر 25 سال کا ہے، اور وہ اس کا ساتھی بھی ہے، اس کے گلی میں پلا بڑا ہے، اور ایک عام سا انسان ہے، غریب آدمی تھا، ڈاکٹر بن گیا، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے ہوتی، تو وہ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، یقین نہیں کرتا، حالانکہ وہ قیافہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے ڈاکٹر۔ تو یہ ابتدائی دور، یہ کہتا ہے یار تم کون ہو مجھے بتا رہے ہو، میری طرح کے انسان ہو، ابھی تم گلی محلے میں کھیل لیتے میرے سامنے، میری عمر 40 سال ہے، میرے سامنے تو تم پیدا ہوئے، تو وہ بات کو جھٹلا دیتا ہے اسے، اور اپنے مرض کا علاج نہیں کرواتا، اور بڑی تیزی سے اس کا مرض پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ آخری سٹیج میں چلا جاتا ہے۔ ہوتے ہیں بچپن میں بھی ہوتے ہیں کینسر کے کسی، یہ تو 40 سال کا بڈھا ہے میری طرح، تو وہ دھیان نہیں دیتا، جھٹلا دیتا ہے اسے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ میں جانتا ہوں یار مجھے کوئی علامت نہیں ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہوں میں، چھوڑو تم گپ لگا رہے ہو۔ وَكُنْتُ مِنَ السَّاخِرِينَ، یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، یہ ساری آیات آپ دیکھیں۔ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ، میں تو ہنسی اڑایا کرتا تھا، آج دین اسلام کی ہم ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ایک مذاق اس کو سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں جس بات کو، جس خبر کو، جس اطلاع کو آپ مذاق سمجھتے ہیں اس پر آپ دھیان نہیں دیتے۔ یہ مسلمہ قانون ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو مذاق کی بات کو ہم توجہ نہیں دیتے، آج قرآن کو ہم توجہ نہیں دے رہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا، او تقولو لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ، اچھا نہیں، وہ میں تکذیب آیات کی بات کر رہا ہوں اور تکبر کی بات کر رہا ہوں، یہ تینوں صفات ہم میں موجود ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو تکبر کی بات کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ تکبر کیا ہے؟ حکم سے انکار، دیدہ دانستہ حکم سے انکار، یا گناہ پر اصرار، انکار اور اصرار، یہ تکبر ہے۔ مومن کی، دیکھیں مومن سے گناہ کا صدور ممکن ہے، لیکن وہ اس پر اصرار نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو جرم اور جرم پر اصرار، یہ تکبر ہے۔ شیطان، دیکھیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے متکبر کہا نا، جب اس نے حکم الہی کے سامنے سر نہ جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تم تکبر کیا، تم نے فاستکبرتا، تم نے تکبر کیا۔ تو ما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، یہ قرآنی آیت میں نے آپ کو، یعنی آدم، یہ جو آدم کا قصہ ہے نا، وہاں پر یہ آیت ہے۔ اللہ نے حکم سجدہ دیا، اس نے انکار کر دیا، اور اس کے لیے کوئی یعنی اپنی رائے پیش کی، انا خیر منہ، تو یہ تکبر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو وہاں پہ کہا ما یکون لک ان تتکبر فیہا،
میرا حکم آیا تو تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کہ تم تکبر کرتے۔ دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں، ہم تکبر کے معنی ہم نے محدود کر دیے، ایسا نہیں ہے، تکبر کا معنی وسیع ہے، اور اصل تکبر یہ ہے کہ حکم الہی کو ماننے سے آپ انکار کر دیں، زبانی نہیں عملی طور پہ، اور اس پر جم جائیں، یہ بدترین تکبر ہے۔ آج ہم سب اسی بلا میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں فرما رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو۔ قرآن کی آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو، خواہشات کی پیروی نہ کرو، تو اگر کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ہمارا تو اصرار ہے، دیکھیں بندگی کی تو ہم نے، عبادت اور بندگی کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی رسمی طور پہ رسمی طور پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ضائع ہونے والا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نہ مانیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو تکبر کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دیں۔ مختصر میں بات بتاؤ، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو اہمیت دے، یہ تکبر ہے، بدترین تکبر ہے۔ وَاسْتَكْبَرْتَ بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ۔ ہم لوگ متکبرین ہیں، ہم متکبر ہیں۔ آپ نہ مانیں تو کوئی بات نہیں، آپ تو سارے قرآن کو نہیں مانتے اپنے عمل سے، ایک بات کو نہ مانیں تو کیا ہے، ہم نے تو سارے قرآن کو جھٹلا دیا ہے۔ اللہ کے حکم کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اب یعنی افراد کے طور پہ یا پورا معاشرہ، ہم سب لوگ دیکھیں، ہم لوگوں کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہے، رحمان سے ہم نے دوستی چھوڑ دی ہے۔ دو ہی دوستیاں ہو سکتی ہیں، اگر رحمان سے آپ نے دوستی نہ جوڑی، رحمان کو اپنا دوست نہ بنایا، رحمان پر بھروسہ نہ کیا، اس کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، اب آپ کا ساتھی شیطان ہوگا۔ اور اس کی ایک علامت ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کتاب یعنی احکامات کو تو آپ اہمیت دیں گے نہیں، کتاب کے مطابق تو آپ زندگی گزاریں گے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو آپ زندگی گزاریں گے نہیں، اس کے باوجود چند ایک اعمال، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر کے آپ کہیں گے کہ بھئی میں تو ٹھیک ہوں، زندگی میں اپنی مرضی سے۔ دیکھیں یہ ہم ایسا کہتے نہیں ہیں، لیکن ہم اس بلا میں مبتلا ہیں کہ زندگی اپنی مرضی سے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر یعنی ابھی میں نے پڑھی تھی نا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے راستے سے ہم بھٹک گئے۔ اور یہ تو دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے، اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے تو بس بھٹکے میں ہم لوگ۔ دیکھیں میں آسانی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے تو دنیا کو منزل سمجھ لیا ہے، حاصل دنیا کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں، وہ حاصل ہو گئی تو آپ کا دل بلے بلے، اور نہیں حاصل ہوئی تو آپ ناراض رہتے ہیں، دلگیر رہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک 60 سال ہو رہے ہیں، ابھی تک میں نے گھر بھی نہیں بنایا اپنے لیے، یا جو بھی آپ کی خواہشات ہیں۔ تو بہرحال سوچیں اس بات پہ، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ۔
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جہنم مثوى للمتكبرين۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين۔ یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں، مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔